بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، ابھی آپ کے سامنے خوش قسمت اور سعادت مند طالب علم جن کے سینوں میں اللہ پاک نے اپنے کلام کو محفوظ فرمایا ہے، ان کے سروں پر دستار باندھی گئی اور یہ تبریک اور تہنیت علاقے کے مسلمانوں کے مختصر سے مجمع میں اور چند علماء کی موجودگی میں ان کے سامنے پیش کی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید حافظوں کے سینے میں لٹک کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے اللہ، اس بندے نے آپ کے کلام کو میرے سینے میں، اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، مجھے یاد کیا تھا، میری عزت کی تھی، مجھے سمجھا تھا اور میری دعوت کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ جو حقوق بھی آپ نے میرے اپنے بندوں پر رکھے تھے، اس بندے نے وہ حقوق میرے ادا کیے تھے، اس لیے میں آج اس کے حق میں شفاعت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی عزت افزائی فرمائیے۔ تو دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے، ابھی تو چند سو لوگ ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے اور تمام اولیاء کی موجودگی میں، تمام انبیاء کی موجودگی میں اور امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالی حکم دیں گے حافظ قرآن کو جنت کے ایک بیش بہا خلعت جوڑا پہنانے کا۔ اسی وقت ناقابل تصور قیمتی جوڑا جو اللہ کے حکم سے حافظ کے اعزاز میں جنت سے لایا گیا ہوگا، وہ پہنایا جائے گا۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اللہ اس اکرام میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ دوبارہ حکم دیں گے، ایک نہایت قیمتی شاندار تاج اس کے سر پر پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم سے بارہ شفاعت کرے گا اور یوں کہے گا کہ اے اللہ، جس نے مجھے پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کے مطابق دعوت دی، اس کی حفاظت کی، آپ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ میں شفاعت کرتا ہوں کہ اس کی کمی کوتاہیوں کو درگزر کر کے آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت قبول فرمائے گا اور ان حفاظ کی مغفرت
اور بخشش کر کے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دنیا میں ایک چھوٹے سے مجمع کے سامنے اہل مدرسہ اسی اعزاز اخروی کی نقل کرتی ہے۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، 1000 روپے کی کیا حیثیت ہے، ایک جوڑا کپڑے کی کیا حیثیت ہے، یہ تو سب ریہرسل ہے، دکھایا جا رہا ہے ان بچوں کو اور ان کے سرپرستوں کو۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب قیامت کا قیام عمل میں آئے گا اور اللہ پاک اپنے بندوں کے اعمال کے بدلے دینے کا ارادہ فرمائے گا۔ اس وقت آپ کے بچے کو جو عزت دی جائے گی یہ جھلک ہے اور وہ حقیقت ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ مشروط ہے، غیر مشروط وعدہ نہیں۔ من قرأ القرآن وعمل به البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ کضوء الشمس۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ ایک دوسری روایت میں طبرانی کی یوں ہے کہ من قرأ القرآن فأحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جس نے خود قرآن مجید حفظ کیا اور اس پر عمل کیا ہے؟ یعنی والدین کا جو اعزاز ہوگا اس سے کہیں زیادہ حافظوں کا اعزاز ہوگا، لیکن والدین کا اعزاز بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو توفیق دی گئی، ان کے دلوں میں ڈالا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو علم دین سے وابستہ کریں، قرآن کریم کا حافظ بنائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا عالم بنائیں۔ یہ خیال ہمارے دل میں آنا ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ تعالی کی توفیق ہے۔ جس دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی توفیق کا نتیجہ ہے کہ خیال ہوا کسی شخص کو کہ وہ اپنے بچے کو حافظ بنائے، سبب کچھ بھی ہو گیا ہوگا۔ بعض دفعہ یہ سبب ہوتا ہے زیادہ ذرائع آمدنی نہیں ہے، اسکولوں میں بڑی بڑی فیسیں ہیں، پھر ٹرم فیس ہے، یونیفارم ہے، پھر بیگ ہے، شوز ہیں، ساکس ہیں اور کتابوں کا بوجھ ہے۔ اگر حساب ڈالا جائے تو بچوں کو پڑھانا اسکولوں کے اندر کسی غریب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس ملک کے اندر مسلمانوں ہی کے نہیں، ملک کے باشندگان کی ایک بڑی تعداد بچوں کی وہ بیکار پھر رہی ہے، پنکچر جوڑ رہی ہے، ہوٹلوں میں کام کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کر رہی ہیں، کھیت چن رہی ہیں، لیکن پڑھ نہیں رہے۔ اور ہمارے اسٹیٹ میں جو متحدہ اسٹیٹ تھا، اس کے اندر خاص طور سے مسلم بچوں میں تعلیم کا رجحان بہت کم ہے۔ جو بچے پرائمری میں داخلہ لیتے ہیں، سروے کیا حکومت نے، جو مسلم بچے پرائمری میں داخلہ لیتے ہیں وہ ہائی اسکول پہنچنے سے پہلے 70% تک کی تعلیم کرتے ہیں، صرف 30% آگے بڑھتے ہیں، اور 30% میں سے بھی SSC کر کے چھوڑ دینے والے، پھر بالآخر 11 سے 12% بچے
گریجویشن میں داخلہ لیتے ہیں، قدم رکھتے ہیں۔ یہ صورتحال اکثر تو غربت کی وجہ سے ہے کہ اتنی فیسیں اسکولوں کی، کالجوں کی، سوچ کے گھبرا جاتا ہے آدمی۔ تو بعض لوگوں کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس اتنی فیسیں تو نہیں ہیں کہ اسکول پڑھائیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ بچے کو کچھ پڑھائیں، آوارہ نہ ہو، بیکار نہ ہو۔ تو ان کے لیے آسان یہ محسوس ہوا کہ مدرسے میں شریک کر دیں، وہاں بھی کچھ پڑھ ہی لے گا اور ہمارا خرچہ نہیں ہوگا، چاہے اس بہانے سے گیا ہو، چاہے واقعتاً شوق کی وجہ سے گیا ہو کہ بھئی ہمارے بچے کو حافظ بنانا ہے، ہمارے بچے کو دین پڑھانا ہے۔ الحمدللہ بہت مدرسے کے طلباء اس زمانے میں ایسے ہیں جن کے والدین شعور و احساس کے ساتھ شریک کیے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنا ان کا مقصد ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ بہرحال کچھ طلباء اس نیت سے آتے، کچھ طلباء اس وجہ سے آتے ہیں، کچھ اور بھی وجوہات ہیں کہ بہت ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، کسی قابل نہیں ہے، لہذا مدرسے میں شریک کر دو۔ انگلش میڈیم نہیں پڑھا، تیلگو میڈیم نہیں پڑھا، کوئی سا میڈیم نہیں چلتا تو مدرسے میں شریک کر دو۔ تو کچھ ایسے، کچھ اس طرح، کچھ اس طرح، کسی طرح آئے ہوں، لیکن جب آ گئے آپ یقین مانیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ نے اس سینے کو چنا تھا کہ اس سینے میں مجھے اپنے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، چاہے وہ غریب سے غریب کا بچہ کیوں نہ۔ اللہ نے اس سینے کو چنا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، بچہ بے ایمان کے گھر میں پیدا ہوا اور اللہ نے اس سینے کو چنا ہوا ہے کہ اس میں میرے قرآن کی حفاظت ہوگی۔ یہ میرے گھر میں میرے سامنے جبین نیاز جھکانے والوں کا امام بنے گا۔ ایک جگہ ہم نے نماز پڑھی، بہت خوش الحانی کے ساتھ امام نے نماز پڑھا۔ نوجوان بچہ، چہرے بشرے سے تو بالکل ایسے ہی کالا کلوٹا بس شکل سا، لیکن ماشاءاللہ کپڑے صاف ستھرے، سلیقہ ڈھنگ سے، اور مسجد بھی قصبے کی بڑی مسجد، اور نماز پڑھائی تو ایسے عربی لحن میں قرآن مجید جیسا پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھا اس نے۔ تو طبیعت بہت خوش ہوئی، ہم نے تھوڑی دیر نماز کے بعد ملاقات کرنے کا ارادہ کیا، ٹھہر گئے، ملاقات کی اور تعریف کی، کرنا چاہیے۔ ہم نے تعریف کی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے جی بہت خوش ہوا، نماز پڑھائی آپ نے، قرآن اللہ کا کلام، ایمان تازہ ہے، خوش الحانی اور تجوید، ہر چیز۔ پھر کچھ گفتگو ہوتی ہے تو تعارف وغیرہ، تو اس لڑکے نے بہت جھجکتے ہوئے یوں بتایا کہ میرے والد جو ہیں وہ ہریجن ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہونے کے بعد مجھے مدرسے میں شریک کر دیا تھا، تو ماشاءاللہ میں حافظ بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مجھے آج اس مسجد کا امام بنایا۔ میرے ساتھیوں سے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب چن لیتا ہے کسی کو تو اس کی ذات پات سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں، سب بندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آج یہ شخص مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے اور بڑے بڑے سید سادات صاحب لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے اس کو امام بنا دیا، قرآن نے اس کو سب خاندانوں سے بڑا خاندان بنا دیا، قرآن نے اس کی عزت تمام نسلوں پر فائق کر دی اور اس سے بڑھا دی۔ آل رسول بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حضور میں نمائندگی کرنا، بارگاہ الہی کے اندر قوم کی امام بن کر ان کو پیش کرنا، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ آج کوئی آدمی کلکٹر کی آفس میں چند لوگوں کو لے کر کے چلا جائے کہ صاحب ایجنڈا پیش کرنا ہے اور وہاں جا کر میمورنڈم رکھنا ہے، تو وہ لیڈر کہلاتا ہے۔ لیڈر کو ہی عربی میں امام کہتے ہیں، جو سب کی قیادت کرتا ہے، جو سب سے آگے ہوتا ہے، اسی کو امام کہتے ہیں۔ یہ امامت، لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے
پورے مسلمانوں کی اپنی بارگاہ میں اپنے حضور میں اس کو عطا کی جس کے سینے میں قرآن ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہم لوگوں کی امامت کون کرے گا؟ فرمایا امکم اقرأکم قرآن، قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا، زیادہ جاننے والا، زیادہ ماہر قرآن کا، وہ امامت کرے گا۔ اس کے بعد اعلمکم بالسنہ، اس کے بعد جو دین کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے وہ تمہارے آگے ہوگا۔ تو قرآن مجید یہ شرف دیتا ہے، یہ فضیلت دیتا ہے، نیچے والے کو اوپر کرتا ہے، چھوٹے کو بڑا بناتا ہے، نیچ کو بلند ذات بناتا ہے، با کمال بناتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی عزت ہے۔ قرآن باعزت ہے، جس کے سینے میں آئے گا اس کی عزت قرآن کے حساب سے بنے گی، بشرطے کہ وہ خود بھی قرآن کریم کی ناقدری نہ کرتا ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے قرآن سینے میں ہوتا ہے لیکن وہ قرآن والا خود قرآن کی ناقدری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ والے کہاں ہیں؟ اللہ والوں کو تلاش کرو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی زیارت کرو، اہل اللہ کر کے ہم جیسے چراغ لے کر کے دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں اور مل نہیں رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، جن کا پیشہ، جن کا مشغلہ، جن کی مصروفیت قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن سمجھنا، قرآن سمجھانا، جن کا یہ پیشہ ہے، جنہوں نے اپنے کو قرآن سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ اہل اللہ ہیں، وہی اہل اللہ ہیں، وہی اللہ والے لوگ ہیں۔ اور ہم اللہ والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں مل رہے ہم کو اللہ والوں کو نہیں ڈھونڈ رہے ہم لوگ۔ دراصل ہمارا استکبار اور غرور کسی بڑی شخصیت کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جو کوئی مشہور پیر صاحب مل جائیں تاکہ میں ان سے مل کر میں مشہور ہو جاؤں، اور کوئی مقصد نہیں ہمارا۔ اگر ہمارا مقصد ہوتا واقعی اہل اللہ کو تلاش کرنا تو کیا نبی سے زیادہ کوئی پہچاننے والا ہے اور نبی سے زیادہ کوئی بتانے والا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو اہل القرآن ہے وہ اہل اللہ ہے۔ آپ کیوں نہیں حافظ قرآن کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے؟ آپ کیوں نہیں امام صاحب کے ساتھ تھوڑا وقت اس نیت سے بیٹھتے کہ ان کو نبی نے اہل اللہ فرمایا ہے؟ میں اہل اللہ کی صحبت میں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ اللہ میرے دل کے تقدرات کو اور گندگیوں کو نکال کر اس اپنے نیک بندے کی برکت سے میرا سینہ بھی پاک کر دے۔ کیوں نہیں ہم سوچتے؟ نہیں سوچتے۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب اب کہاں یہ زمانے میں اللہ والے ہیں، کہاں یہ زمانے میں بزرگان دین ہیں۔ کس کو بزرگان دین سمجھتے؟ ہم جیسے ہیں ویسے ہی بزرگان دین ہیں۔ رنگ دیکھ کے داغ دیتے ہیں، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان کو ملتے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے بڑے ہیں۔ بس ہم کو چاہیے کہ وہ بڑے کافی ہیں ہمارے لیے۔ اب اگر اس زمانے میں کوئی شخص یوں کہے میں علاج اس لیے نہیں کرا رہا ہوں کہ اب حکیم اجمل خان کہاں ہیں، تو حکیم اجمل خان آئیں گے بھی نہیں، آپ کا علاج ہوگا بھی نہیں۔ جو ڈاکٹر صاحب بھی مل جائیں بستی میں انہی سے کرا لو علاج، انہی سے علاج کرا لو۔ تو اب ہم کہیں جنید بغدادی، بایزید بستامی، شیخ عبد القادر جیلانی، سلطان الاولیاء نظام الدین، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں گے تو ہم جا کے بیٹھیں گے، اور نہیں تو کہاں سے لائیں بزرگان دین کو؟ تو یہ خیال غلط ہے میرے دوستو۔ اہل القرآن یعنی قرآن والے، ان سے دوستی کرو، ان سے تعلقات بڑھاؤ، حفاظ سے، علماء سے، امام مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ میں نے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود براہ راست سنا، حیدرآباد میں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو آپ کو بڑے بڑے علماء بزرگان دین اہل اللہ بستی میں قرب و جوار میں نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ آپ مسجد کے مؤذن صاحب کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو اور یوں سوچا کرو
اللہ نے اس کو اپنے دربار میں بلانے والا بنا کر مقرر کیا ہے. یہ اللہ کا منادی ہے، اس کو اللہ کی ذات عالی سے نسبت ہے اور یہ اس کی بارگاہ کا خادم ہے. میں اس کے ساتھ اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت مجھے بھی عطا فرما دے. تو فرمایا میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا شخص اگر عمر بھر کوئی ولی اللہ اور بزرگ کو نہیں پا سکا تو بھی یہ مؤذن صاحب کی صحبت سے ولی اللہ بنے گا. اللہ عطا فرمائے گا. ہماری نیتوں پر ہے. دینے والے اللہ ہیں. سب عطائیں آسمان سے آتی ہیں، سب آسمان سے آتی ہیں. اللہ عطا کرتے ہیں، اللہ بناتے ہیں، اللہ پاک کرتے ہیں دل کو، اللہ نیک بناتے ہیں. سب اللہ ہی کرتے ہیں. بندہ کچھ نہیں کرتا، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، تو جو اس ذریعے سے دے سکتا ہے وہ اس ذریعے سے بھی دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کو دینے کے لیے ذرائع کی قیمت دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ذریعہ کتنا قیمتی ہے. اگر آپ مسجد کی ٹاکی میں اسٹیل کے قیمتی 500 کے 1,000 کے نل لگائیں تو اس میں سے بھی وہی پانی آئے گا. اور اگر آپ پلاسٹک کے اور فائبر کے اس کے اوپر 60-65 روپے کے 70 روپے کے نل لگائیں اس میں بھی وہی پانی آئے گا. پانی یہ نہیں دیکھے گا، ٹاکی یہ نہیں دیکھے گی کہ کتنا قیمتی نل لگا ہوا ہے تو اس کے اندر سے پیٹرول گرے گا اور اس میں سے پانی گرے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں سے بھی پانی آئے گا، اس میں سے بھی پانی آئے گا. فیضان آسمانوں سے ہوتا ہے، حق تعالی شانہ کے خزانہ سے ہوتا ہے. اور وہ ہم سبب ہم کو جو بھی مل جائے، لولا لنگڑا ہو، دیہاتی ہو اور چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اللہ دیتے ہیں. ہماری نیت کی سلامتی ہونی چاہیے. حافظوں کی عزت کیجئے، حافظوں کی قدر و قیمت پہچانیے، ان کی صحبت اختیار کیجئے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیجئے. اور حفاظ کو بھی چاہیے کہ وہ باوقار رہیں، اپنے مقام کا احترام خود کریں، اپنے سینے میں قرآن کریم ہونے کی نزاکت کو بار بار محسوس کریں کہ اللہ نے اپنا کلام میرے سینے میں رکھا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اتنی بڑی امانت کا حامل ہونے کی وجہ سے مجھے بہت احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے. حلال و حرام کی تمیز کرے، اخلاق کو بلند رکھے، نماز کا پابند رہے، قرآن کریم کا پڑھتا رہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، بھرپور ارادہ رکھے کہ ہم عالم دین بھی بنیں گے. اس لیے کہ جو حافظ عالم نہیں وہ آدھا حافظ ہے، اور جو عالم حافظ نہیں وہ آدھا عالم ہے. قرآن تو آدھا علم ہے. تو اس کی مہارت حاصل کرنے کے واسطے ہر حافظ یہ ذہن میں رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال رہتی ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کوئی انگلی اٹھائے اور یوں کہے کہ دیکھو یہ حافظ صاحب ایسا کر رہے، حافظ صاحب نے ایسا کیا. اتنی بات آنے نہیں دینا. عمر بھر اس قرآن کی عزت کرتے رہنا، عمر بھر اس قرآن کی عزت کرتے رہنا. ہمارے بزرگوں کا تو حال یہ تھا کہ جن سے انہوں نے علم پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ عمر بھر استاذ کے گھر کی طرف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عمر بھر استاذ کے گھر کی طرف پیر بھی نہیں پھیلائے. جیسے قبلے کی طرف نہیں پھیلاتے ہیں ایسے استاد کے گھر کی طرف نہیں پھیلاتے. اتنا اہتمام تھا ان لوگوں کے اندر. ادب، آج تو ادب کو بالقسط ختم کیا جا رہا ہے، ادب مٹایا جا رہا ہے. اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ آج کل لوگ ادب کو بھی شرک کہتے ہیں. شرک کا کچھ ایسا سکہ چلا ہے کہ ادب احترام کو بھی شرک کہنے لگے ہیں. ارے ادب احترام تو اسلام کی نشانی ہے، اسلام کی پہچان ہے. مسلمان سے زیادہ با ادب کوئی نہیں ہوتا. تہذیب، ادب، بڑوں کو بڑا سمجھنا، چھوٹوں کو چھوٹا سمجھنا، فضل والوں کا اکرام کرنا، عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ سب تو ہمارے نبی نے سکھایا ہے اور یہ سب اسلام کی تعلیمات میں داخل ہے. لیکن آج بے ادبی اتنی پھیلائی جا رہی ہے، اتنی پھیلائی جا رہی ہے کہ شہروں کے اندر یورپ کے کلچر کی وجہ سے جو نقشہ بدل گیا ہے وہ تو چھوڑو، دیہاتوں میں جا کے دیکھو تو بھی وہاں بھی وہی نظر آ رہا ہے. وہاں بھی ادب ختم، وہاں بھی تہذیب ختم، کوئی احترام نہیں، کوئی عزت نہیں. آج لوگوں کو اس کی جانب توجہ دینی چاہیے. آج عام طور سے لوگوں میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ مسجدوں میں ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ قرآن اللہ سے صرف جوڑے پر اکتفا نہیں کرے گا.
کہے گا اللہ اکرام میں اضافہ کیجیے، تو اللہ اس کے سر پہ بھی کپڑا رکھیں گے، یعنی اس کو تاج پہنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکمل لباس جو قیامت میں حافظ کو ملے گا، وہ ناقص لباس بغیر ٹوپی والا ہے اور مکمل لباس ٹوپی والا ہے۔ اس لیے قرآن کہے گا مزید، تو اللہ مزید اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ مسلک وسلک کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف بدتمیزی کی بات ہے۔ تمیز سیکھیے، نمازوں کو احترام کے ساتھ ادا کیجیے۔ کوئی بھی مسلک کے جو علماء ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اس مسلک کے بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ حال نہیں ہے۔ پھر چھوٹوں نے کہاں سے سیکھا ہے یہ حال؟ چھوٹوں نے صرف فیشن کے طور پر اختیار کیا ہے، اس لیے فیشنوں کو مسجد سے نکالا۔ مسجدوں میں فیشن مت آنے دو، اللہ کے گھر ہیں، وہاں تو نبی کی تہذیب رہنے دو، وہاں تو نبی کا طریقہ رہنے دو۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یورپ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا کلچر عام ہو جائے، وہ چرچوں میں بھی اسی شکل نقشے میں لوگ نظر آئیں، مسجدوں میں بھی اسی شکل اور نقشے میں نظر آئیں، مندروں میں بھی اسی شکل اور نقشے میں نظر آئیں۔ وہ ساری دنیا میں گلوبلائزیشن کا منصوبہ رکھتا ہے اور ساری دنیا کو عالمیانہ کے منصوبے میں ایک حکومت، ایک کرنسی، ایک زبان، ایک تہذیب، ایک لباس، ایک شکل ساری دنیا میں بنا رہا ہے۔ اور مسلمان افسوس ہے کہ اپنے نبی کی نسبت رکھنے کے باوجود اس منصوبے کے شکار ہو گئے، اسی میں چلے گئے مسلمان، اور دن بدن جاتے جا رہے ہیں۔ نہیں، ہمارا اپنا امتیاز باقی رکھیں، ہماری اپنی شان باقی رکھیں۔ ایک قوم ہے ہندوستان میں سکھوں کی، جس نے اپنی تہذیب نہیں چھوڑی، دنیا کے کسی خطے میں ہوں گے، اکیلے ہوں گے یا جماعت ہوں گے، فوراً ان کو پہچانا جائے گا یہ فلاں لوگ ہیں۔ لیکن آج مسلمان سے نام پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، کیونکہ مسلمان کا کوئی کلچر نہیں، مسلمانوں کی اپنی کوئی شناخت نہیں، اپنی کوئی پہچان نہیں۔ وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو لوگ حق پر نہیں ہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق بخشش کے قابل بھی نہیں ہے جب تک کہ کلمہ نہ پڑھیں، ایمان نہ لائیں، مگر دنیا میں اپنے وجود کو منواتے ہیں کہ ہم ہیں، اور ہم اپنا وجود بھی نہیں منوا سکتے دنیا میں کہ ہم بھی کوئی قوم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت و ماننے والے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو۔ امن، امان، روزی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ روزی کا مل جانا اور امن و امان کا ہونا، بستیوں میں سکون کے ساتھ جی سکنا، خوف نہ ہونا، دشمنوں کا ڈر نہ لگا رہنا۔ جیسے بعض علاقے آج اس صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ وہاں پر آدمی گھر سے باہر نکلنے کو بھی ڈر رہا ہے۔ ایک ملک تو ہمارے ملک میں سے کٹ کے بنا اور اسلام کے نام پہ بنا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، یاد کرائے جا رہے ہیں، کیونکہ باہر نکل کے گھر آنے کا کوئی یقین نہیں، باہر نکل کے گھر آنے کا کوئی یقین نہیں ہے کہ بچہ صبح کالج جاتا ہے تو زندہ آئے گا یا لاش آئے گی، نہیں پتا۔ شوہر آفس کو جا رہے ہیں تو واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کچھ پتا نہیں۔ اور تاجر گھر سے نکل رہا ہے تو شام کو لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا۔ یہ صورتحال بدامنی کی ہے، اور یہ بدامنی اللہ کا عذاب ہے۔ ہم لوگ شہروں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں امن سے ہیں، اس محلے کے اندر، اس بستی میں، اس اندھیرے میں بہت سی مکان ویران ہیں۔ میں نے عصر بعد دیکھا آتے وقت میں، کتنے مکان ہیں ابھی تو آباد بھی نہیں ہے، کتنے مکان ایسے ہیں اس میں اتنے اونچے اونچے درخت اگ گئے ہیں، گھاس اگ گئی ہے، ابھی کوئی اترا ہی نہیں اس کے اندر۔ کسی میں کوئی ویران ہے، کسی میں آدمی رہ رہے ہیں، کوئی ویران ہے، کوئی آباد ہے، کوئی ویران ہے۔ اور ایسی بستی کے اندر بھی امن و امان ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس امن و امان کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ صبح کو مسجدوں تک پہنچو، آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ کتنے ملک خود اسلامی کنٹریز کے اندر، اسلامی تو نہیں بولتے، مسلم کنٹریز کے اندر کتنے ایسے شہر ہیں کہ وہ صبح میں نماز کے لیے جانے کو اس لیے ڈر رہے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے۔ آپ کو کیا خطرہ ہے؟ اللہ کا کرم ہے، پھر بھی نماز کو نہیں جاتے۔
ہر مومن فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرے، گھر میں نہ رہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا بیمار ہے، عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اللہ کی گنجائشیں ہیں، لیکن صحت مند آدمی جس کا کوئی عذر نہیں ہے وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ یہ امن کی ناقدری ہوگی۔ امن اس کی قدر یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت کا کام کریں، دین پھیلائیں، دین کو عام کریں، مسلمانوں کو بھی دین بتائیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، کرائے پر گھر دیتے ہیں، کرائے پہ گھر لیتے ہیں، سب قوموں سے بھی ہمارے روابط ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کی دوستیاں بھی ہیں۔ ان دوستیوں اور محبتوں اور تعلقات اور لین دین کے باوجود عمر گزر جاتی ہے، کبھی ہم ان کے سامنے اپنے نبی کا اسوہ نہیں پیش کرتے، کبھی ہم ان کے سامنے اپنے اللہ کی وحدانیت کی دعوت نہیں پیش کرتے۔ بھائی دوستی میں بول دینے میں کیا حرج ہے؟ اسلام تو لا اکراہ فی الدین، کسی کو مجبور نہیں کرتا، کسی پر زبردستی نہیں کرتا، لیکن پہنچانا تو چاہیے، پہنچانے میں کیا حرج ہے؟ ایک نوکرانی ہمارے گھر میں آ کے کام کرتی ہے، 30 سال سے کر رہی ہے، ہمارے باپ کے گھر میں بھی کرتی تھی اور ہمارے گھر میں کرتی، مالداروں کی بات بتا رہا ہوں، باپ کے گھر میں بھی کرتی تھی، باپ گزر گئے، اب بیٹا گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر میں بھی خدمت کر رہی اور بڑی وفادار ہوتی ہے۔ ایک نوکر ہوتا ہے بڑا وفادار ہوتا ہے، ارے نہیں ہم ان کے بڑوں کے سے احسان مند ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کو فخر ہے ہماری خدمت پر، اور اس کی عمر گزر رہی، ہماری عمر گزر رہی، لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے سامنے دعوت رکھ دیں، چاہے نہ مانے، مگر دعوت رکھ دینے میں کوئی حرج ہے، لیکن ہمارا مزاج ہی نہیں بنا ہوا ہے۔ اس لیے امن کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں امن کے اندر یہ بھی قدردانی میں داخل ہے، نمازوں کا اہتمام کرو، دین پہ خود چلو، حلال و حرام کی تمیز کرو، یہ امن کی قدر ہے۔ اسی طریقے سے امن کی قدر یہ ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے اور بے دینی سے اور منکرات سے بچاؤ، اور یہ بھی امن کی قدر میں داخل ہے کہ ہم اپنے اطراف رہنے والے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو اگر وہ ایمان سے محروم ہیں تو کبھی کبھی ایمان کا تذکرہ ان کے سامنے کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ان کو سناؤ، ان کو دین کی بات بتاؤ اور انہیں اطمینان دلاؤ کہ ہمارا کسی پر زور نہیں ہے، ہمارا کسی پر جبر نہیں ہے، لیکن سن لو، سننے میں کیا حرج ہے؟ اچھی بات کوئی بھی سناتا ہے، کوئی بھی سنتا ہے، سن لو، سننے میں کیا حرج ہے؟ تو سنا دینا چاہیے۔ اس سنا دینے سے ایک تو ہمارے اوپر عذر پورا ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ بہت اللہ کے بندوں کو بھلی بات بھلی لگتی ہے، ان کے دل قبول کر لیتے ہیں، آج نہ صحیح کل نہ صحیح، آخر وقت میں دنیا سے گزرتے گزرتے بھی قبول کر لیں تو کامیابی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قلوب کے مطابق عمل فرمائے گا ان کے ساتھ۔ تو اس لیے امن کا یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہم دین کی دعوت کو عام کریں۔ اور روزی کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سے جو قوت حاصل کرتے ہیں، اس قوت کو اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت پر صرف کریں۔ روزی سے ہمیں جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، ہم طاقتور ہوتے ہیں روزی کھا کر کے۔ عبادت کرو، نوجوان جتنی عبادت کر سکے جوانی میں کر لے، بڑھاپے میں تو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، کرنا بھی چاہتا ہے تو آدمی کر نہیں پاتا، اس لیے جوانی میں زیادہ عبادت کریں۔ حالانکہ اس دور میں نوجوان غافل ہیں اور بوڑھے لوگ عبادت کر لے رہے ہیں کہ بھئی اپنا چل چلاؤ کا وقت ہے، نماز پڑھ لو، مسجد کے کھوٹے بن جاؤ، مسجد میں رہو، قرآن پڑھ لو، وہ تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ کرنا بھی ٹھیک ہے، بالکل مناسب ہے، لیکن نوجوان کو چاہیے کہ وہ بڑھاپے کا انتظار نہ کرے۔ اس وقت جتنا کام کر سکتے ہیں بڑھاپے میں کہاں کر سکتے ہیں، چاہ کے بھی نہیں کر سکتے، اس لیے جوانی میں عبادت کریں۔ یہ روزی سے جو طاقت آئی ہے اسے معصیت اور گناہ میں صرف نہ کریں، یہ روزی کی ناقدری ہے۔ قدر یہ ہے کہ اس سے نیکی کرو، گناہ مت کرو۔
ہمارے اللہ نے روزی دی ہے، پھل پھلاری دے رہا ہے، اناج غلہ دے رہا ہے، سبزیاں ترکاری دے رہا ہے، کتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی، ان نعمتوں کو ہم کھا رہے ہیں تو تن بدن میں طاقت ہے، قوت ہے، چل پا رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، بول پا رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، دماغ سوچ رہا ہے، ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی روزی کی برکت ہے۔ 2 دن 3 دن کسی کو کھانا نہ ملے تو اٹھ کے چلنا 2 قدم دشوار ہو جائے گا۔ یہ ساری قوت اس رزق کی وجہ سے ہے جو اللہ پاک ہمیں آسانی اور فراوانی سے عطا فرما رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اس رزق کا شکریہ یہ ہے کہ اس قوت سے اللہ کی عبادت کرو اور بندوں کی خدمت کرو۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو راحت پہنچائی جائے، ان کی پریشانی دور کی جائے، بیمار کی خدمت کی جائے، ہاسپٹل لے جایا جائے، اور کوئی حاجت ہے تو پوری کی جائے، کوئی یتیم ہے تو اس کی خدمت کی جائے، کوئی بیوہ ہے تو اس کی خدمت کی جائے۔ آپ 10 گھنٹے کاروبار کرتے ہیں تو اتنا کما لیتے ہیں کہ آپ کا گھر چل جائے، تو آپ کو چاہیے کہ ماشاءاللہ میں جوان ہوں، 10 گھنٹے میں تو اتنا کوئی تھک نہیں گیا، تو 2 گھنٹے اور کام کروں گا تاکہ اس 2 گھنٹے کی آمدنی سے میں کسی یتیم کی پرورش کروں گا یا کسی بیوہ کے پاس مدد کے لیے کر دوں گا، اس کا سودا، اس کی ترکاری لا کر دے دوں گا۔ اس کے لیے زائد محنت کرو، اب کر سکتے ہو، بڑھاپے میں تو اگر خون روئیں گے بھی تو نہیں کر سکتے، اب کر لو جوانی کے اندر۔ اوور ٹائمنگ کائے کے لیے؟ میری ضرورت پوری ہو گئی اور اس لیے کما رہا ہوں کہ میرے نبی کی امت کی ضرورتیں پوری کروں، میرے خاندان کے غریبوں کی ضرورتیں پوری کروں، میرے بستی کے پریشان حال لوگوں کی ضرورتیں پوری کروں۔ صدیق اکبر کو تو ضرورت تھی کہ ایک بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دے دے اور پانی بھر دے، اور ہم مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے کہ بستی کے غریبوں کی مدد کرے اور ان کا کوئی کام بنا دے۔ یہ کیا بات ہے؟ اور کمپٹیشن، مقابلہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر حضرت ابو بکر کی ٹوہ میں رہتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کون سی نیکی کمائی، انہوں نے کون سی۔ ایک دفعہ تو مایوس ہو کر یوں فرمانے لگے کہ عمر کا مقام ہی نہیں، عمر کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ابو بکر سے بازی لے جائے، مگر برابر مقابلے میں لگے رہتے تھے کہ ابو بکر کرتے ہیں تو میں بھی کروں گا، میں اس سے بڑھ کے کروں گا، میں اس سے بڑھ کے کروں گا۔ آج ہم دنیا کمانے میں تو دوسروں کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں کمپٹیشن چل رہا ہے، لیکن آخرت بنانے میں کوئی تسابق نہیں، کوئی تنافس نہیں ہمارے درمیان، کوئی کمپٹیشن نہیں کر رہے ہم۔ اس میں کرنا چاہیے، یہ صحت کا استعمال کیجیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے روایت کہ ایک آدمی کہیں کچھ کام کر رہا تھا، پہلے زمانے میں ہمارے نبی سے پہلی امتوں کا واقعہ سنایا۔ ایک آدمی کہیں پر کچھ کام کر رہا تھا یا بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ آسمان پہ بادل آ گیا، تو وہ انتظار کر رہا تھا کہ بارش ہو جائے، لیکن بارش ہوئی نہیں۔ بادل میں سے ایک آواز آئی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو اور فلاں ابن فلاں کے کھیت کو سیراب کرو۔ بارش میں سی آواز آئی بادلوں میں سے، تو انہوں نے سوچا اوہو یہ کیا بات ہے بھائی، وہ کون صاحب ہیں جن کے لیے بادل بھیجے گئے ہیں، وہ کون صاحب ہیں جن کے لیے خاص طور سے بارش برسانے کا آسمانوں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس نے اپنا کام چھوڑا اور بادل کا پیچھا کیا، تو بادل تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، یہ بھی اس کے نیچے نیچے دوڑتا رہا، جدھر کو بدل گیا وہ کدھر پلٹا، جدھر گیا ادھر یہ جاتا رہا، تاکہ وہ بادل ایک پہاڑی کے اوپر برسا جا کر کے، جہاں کوئی کھیتی ویتی نہیں تھی، لیکن پہاڑی پر برسنے کے بعد نالے بن کر کے وہاں سے پانی آگے بڑھا، اور پھر یہ نالا تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، تو یہ نالے کے پیچھے پیچھے کو ہو لیے، جدھر کو جا رہا تھا پانی ادھر کو دوڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھیت میں داخل ہوا۔ باڑھ تھی اور اس کے نالے میں سے اندر پانی داخل ہوا یہ، اور اس کھیت میں ایک بڑے میاں تھے، وہ تیزی سے جلدی جلدی پانی کو اپنی مڑیوں میں اور اپنے کھیت کے اندر پھیلا رہے تھے۔ تو یہ وہاں جا کے دیکھتے رہے، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو دیکھا بھئی ایک نیا آدمی اجنبی بالکل کھڑے ہو کے میرا نام پوچھ رہا ہے، تو تھوڑا سا
تعجب ہوتا ہے، خوف سا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ضرورت ہے، میرا نام کیوں پوچھتے ہیں، آپ کون ہیں، پہلے اپنا تعارف کرائیے۔ جب اس نے دیکھا کہ بغیر اس کے نہیں بتائیں گے تو وہ کہنے لگے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے بھائی، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایسا کیا کہ میں جنگل میں تھا، وہاں پر بادل آئے اور بادل میں سے آواز آئی کہ فلاں ابن فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، تو میں بادلوں کے پیچھے دوڑا، پھر وہ برسے، پھر نالے بن کے پانی بہنے لگا تو میں نالوں کے پیچھے دوڑا، اور اتنی محنت سے تمہارے کھیت تک آیا ہوں۔ تو نام میں ٹیلی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہی نام ہے جو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا بات ہے، یا میں نے جو سنا وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتا دیا، میرا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے۔ عرب تو خاندانی نام پورا بتاتے ہیں، پورا نام انہوں نے بتایا، تو وہی نام تھا جو نام بادلوں میں پکارا گیا تھا، اور اسی کے کھیت کو یہ پانی آیا، اس سے سیراب ہوا، تو یقین ہوا کہ یہ سب من جانب اللہ ہوا۔ تب اس شخص نے اس کھیت والے سے پوچھا، بھائی وہ آپ کی کیا خوبی ہے، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سی دعا ہے جس کی بدولت تمہارے لیے آسمانوں سے باقاعدہ پانی بھیجنے کا انتظام، علاقہ خشک پڑا ہوا ہے لیکن تمہارا کھیت سیراب ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ کہنے لگے بھائی میں عمل کیا کروں، محنتی آدمی ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، کسان ہوں، اور صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، فرض نمازوں اور فرض کاموں سے زیادہ مجھ سے کچھ ہو نہیں پاتا۔ البتہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پورے سال میں کبھی میرے کھیت کو سوکھا نہیں رکھتا۔ وہ کیا عمل ہے بھائی، ہمیں بھی بتاؤ۔ کہ وہ عمل بس یہ ہے کہ جب میری پیداوار کٹتی ہے تو میں اس کے 3 حصے فوری کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی کھلا بنا اور غلہ نکلا، میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے لے جاتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ کاشت کرنے کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ پہلے بیج والا سسٹم نہیں تھا، اسی میں سے نکال کے اچھے مال سے پھر سے کھیتی شروع ہوتی تھی۔ ایک حصہ کھیتی کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ غربا کا حق سمجھ کر بالکل علیحدہ رکھتا ہوں۔ اور میری ایک بھاوج ہے، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے اور اس کے بچوں، یتیم بچوں کے لیے دیتا ہوں، اور محلے کے غریبوں کو دیتا ہوں۔ ایک حصہ، بس 3 حصے میں طے کر کے رکھا ہوا ہوں۔ ایک حصہ میری ضرورت کا، ایک حصہ آگے اور کاروبار کھیتی کرنے کے لیے، اور ایک حصہ محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا۔ چونکہ میں اللہ کے محتاج اور ضرورت مند بندوں کا خیال رکھتا ہوں، تو میرا اللہ ہمیشہ میرا خیال رکھتا ہے اور میرا دھیان رکھتا ہے۔ اس لیے مجھے وظیفے نہیں معلوم کہ میں کوئی یہاں بیٹھ کے لمبے لمبے وظیفے پڑھتا ہوں، نہیں، میں تو یہ وظیفہ کہ غربا کا خیال کرتا ہوں۔ آج ہم کہہ رہے کاروبار میں برکت نہیں، اور گھر میں برکت نہیں، میاں بیوی میں اتفاق نہیں، بھائیوں میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، کھیت میں کھیتی باڑی اور زمین میں فتنے ہو رہے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے۔ تو مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، مولانا صاحب کوئی تعویذ دو، مولانا صاحب یہ کرو یہ کرو۔ کائے کا وظیفہ، کائے کی تعویذ، اس سے بڑی کیا تعویذ ہے کہ آپ اللہ کے محتاج بندوں کی خدمت کریں، بیماروں کو جا کر عیادت کریں اور ان کی ضرورت پوچھیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کریں۔ بڑھیا رہتی ہے بستی میں تو اس کے گھر کا سودا لا کر دے دیں، اور اس کی ضرورت پانی بھر دیں، آپ اس کی خدمت کر دیں، اور آپ کی کمائی آپ کو کافی ہے تو آپ تھوڑا اوور ٹائمنگ کر لیں کہ کسی یتیم کے لیے کماؤں گا اور کسی محتاج کے لیے کماؤں گا، اور اب بلا لحاظ مذہب ہر محتاج غریب کو کچھ کر دیا کیجئے۔ اس وظیفے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اور اس تعویذ سے بڑی کوئی تعویذ نہیں کہ آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں اور آسمان آپ کی مصیبت کا اور آپ کی پریشانی کا دھیان خیال کرنے لگے۔ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ تو ہم لوگوں نے دین چھوڑ دیا۔ دین پکڑے ہوئے ہوتے تو سب سمجھ میں آتا، دین چھوڑ دیا اور وظیفے پکڑ لی۔ وظیفہ پڑھنا بری بات نہیں ہے، میں اس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن ذرا تقابل کر کے دیکھو نا، اتنے بڑے بڑے وظیفے نبی نے بتائے ہیں، وہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا کرنے کے واسطے ہم کو۔ کیوں؟ اس میں محنت لگتی ہے، اس کا جی نہیں چاہتا، جی یہ چاہتا ہے کہ کہیں بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ اللہ کر کے کام نکال لے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کام۔ نبی ہمارے کیا کرتے تھے؟ اگر ہمارے نبی بھی مسجد میں بیٹھ کے وظیفے پڑھ لیتے تو سارا عالم مسلمان ہو جاتا، ان سے بڑھ کر کون وظیفہ پڑھ سکتا تھا؟
لیکن ہمارے نبی تو مارے مارے پھرتے تھے، گھر گھر جاتے تھے، ٹھڈی میں ہاتھ لگاتے تھے، ایک ایک کی خوشامد کرتے تھے، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے تھے، ان کی آخرت کی طرح ان کی دنیا کا بھی خیال کرتے تھے۔ نبی ہیں، سارے عالم کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن نبی یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کا رشتہ لگا رہے ہیں، اس کی شادی کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کا ولیمہ کروا رہے ہیں، اس کا مہر ادا کروا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں چولہا جلوا رہے ہیں، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہاں تک کر رہے ہیں کہ بچے نے کہا امی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ ایک قمیض دے دیجیے۔ فرمایا بیٹا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، یہ جو میں پہنا ہوں یہی ایک قمیض ہے بس، اور کوئی نہیں ہے، ہوگی تو دے دوں گا کسی وقت۔ تو بچہ تھا، وہ اپنی معصومیت سے کہنے لگا سادگی سے کہ یا رسول اللہ آپ تو مرد آدمی ہیں، میری امی تو عورت ہیں، وہی دے دیجیے کرتا جو آپ پہنے ہوئے۔ تو سیرت گواہ ہے کہ آپ نے قمیص اتار کے اس کو دے دی، پہنی ہوئی قمیض بھی اتار کے اس بچے کو دے دی۔ وہ تو چلا گیا خوشی خوشی لے کر کے۔ بلال نے اذان پڑھی اور اذان ہونے کے بعد اپنے معمول کے مطابق دروازے پہ دستک دی، الصلاۃ جامعہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی لوگ آ چکے ہیں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تشریف لائیے۔ تو آپ نے کہا بلال تم اندر آؤ۔ وہ اندر گئے تو دیکھا کہ آپ صرف تہبند باندھے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے کوئی چادر بھی نہیں ہے، قمیص بھی نہیں ہے۔ اب نماز پڑھانے کے لیے نبی ایسے تو نہیں تشریف لاتے تھے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول نے فرمایا میرا ایسا آیا تھا بچہ، میرا دل بھر آیا، میں نے اتار کے تو دے دیا، مگر اب کیسے نماز پڑھاؤ؟ نماز کے لیے آنے کا مسئلہ ہے۔ اس بات چیت چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اے نبی اپنے ہاتھ کو گردن سے بھی مت باندھ لو کہ دینا ہی نہیں جانتے، خیرات ہی نہیں جانتے، اور ایسا بھی مت کھول دیجئے کہ کپڑے بھی اتار کے دے دیں اور گھر میں بیٹھ کے رہ جانا پڑے، ایسا بھی مت کیجئے، بلکہ درمیانی طریقے پر اپنا بھی خیال کیا کیجئے۔ نبی کو آسمانوں سے پروردگار کو سفارش کرنی پڑی کہ اپنا بھی خیال کر لیا کیجئے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے خیال کے علاوہ کسی کا خیال ہو ہی نہیں سکتا، کسی کا دھیان ہی نہیں ہو سکتا ہم سے۔ کسی اور کا کیا حال ہے؟ اپنے خونی رشتہ داروں کی مصیبت کا شادیاں کرتے وقت میں دیکھ لو، دل میں سینے میں دل ہے یا اس کے پتھر ہے؟ شادی کر رہا ہے اپنی بیٹی کے، اور اپنی بہن ہی کی بیٹی کا حال یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے اس کو رشتہ نہیں مل رہا، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اور خود لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، آتش بازی میں خرچ کر رہا ہے، ناچنے پر خرچ کر رہا ہے، باجے پہ خرچ کر رہا ہے، تماشوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ اگر دل ہوتا تو خیال آتا میری بھانجی کیا سوچے گی، میری بھتیجی کیا سوچے گی، اگر میں کر بھی سکتا ہوں تو ان لوگوں کی دلداری کے خاطر کچھ نہیں کروں گا، سیدھے سے شادی نکاح کر دوں گا۔ سنت کا تقاضا بھی نہ ہو اور سنت کا شوق بھی نہ ہو، کم سے کم انسانیت کے تقاضے تو کرے گا، بچے گا۔ لیکن اب کہاں بچ سکتا ہے؟ اگر سینے میں دل ہوتا تو دکھتا، سینے میں دل کہاں ہے دکھنے کے واسطے؟ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے کو بدلنا پڑے گا۔ یہ امن جو اللہ نے دیا ہوا ہے اور یہ روزی جو اللہ نے دی ہوئی ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو کام بنے گا، دیتا ہی چلا جائے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ امن کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ روزی کا سلسلہ کبھی نہیں بند ہوگا۔ اور اگر ہم نے نہ امن کی قدر کی کہ امن کی قدر کرتے ہوئے دین کی محنت اور اس کی دعوت کرتے رہیں، اور نہ ہم نے روزی کی قدر کی کہ اس کے ذریعے طاعات کو بجا لائیں، اللہ کی بندگی اور بندوں کی خدمت کے فریضے کو ادا کر، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر وہ ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں فرمایا جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ مثال دیتا ہے تم لوگوں کو ایک بستی کی، وہ بستی ایسی تھی کہ اس میں ہمیشہ امن تھا، اور کسی دشمن کا ڈر وہاں نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، دن ہو کہ رات، دن کا اجالا رات کا اندھیرا برابر تھا، مجمع اور تنہائی برابر تھی، وہاں کوئی کسی سے ڈرتا نہیں تھا اور کسی کے ظلم کا خطرہ نہیں تھا۔ ایک ایسی بستی ہم نے بنائی تھی،
اور روزی کا حال یہ تھا کہ رغدم من کل مکان، اطراف کے تمام شہروں کی پیداوار اس بستی میں آتی تھی، لوگ اپنی اپنی پیداواریں لے لے کر پہنچتے تھے، ہر نعمت اس بستی میں، بازار منڈیاں بھری ہوئی تھی، کبھی یہاں پر مال کی قلت و کبھی نہیں ہوئی، لوگ خوب خریدتے اور خوب کھاتے تھے، عافیت سے تھے، آرام سے تھے، ہر طرف سے اللہ نے دیا، امن بھی ایسا کہ کوئی خوف نہیں، روزی بھی اتنی کہ کوئی کمی نہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن ان نادانوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے ناقدری کی، امن کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور روزی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کی بغاوت میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے پاس رسول آیا تھا، لَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّن رَبِّهِمْ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کی مخالفت کر دی، پیغمبر کو ستانا شروع کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا اور بغاوتیں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم مجبور تھے دینے والے؟ یہ ہمارے اوپر کوئی زور چلا سکتے تھے؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ عَذَابَ الْخِزْيِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ نے دو چیزیں تھی، امن سب سے بڑی نعمت تھی، انہوں نے امن کی قدر نہیں کی، تو ہم نے خوف کا، ایسے دشمن ان کے اوپر دانت پیسنے لگے، اور نہ صبح کو امن ہے نہ شام کو چین ہے، ایسی بدامنی کا ماحول بن گیا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنا دیے گئے، ایک دوسرے کے دشمن بنا دیے گئے، اور جہاں تک روزی کی ناقدری کی تو جوع کا لباس، بھوک کا لباس ترسایا گیا اللہ کی طرف سے، ایک ایک دانے کو ترسنے لگے، ایک ایک قطرے کو ترسنے لگے۔ مفسرین فرماتے ہیں لباس اللہ نے اس کو اس لیے فرمایا کہ آدمی جب بہت پریشان ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لباس جیسے پہنتا ہے یا لباس نکالنا بھی چاہتا ہے، تو دہشت اور خوف کے وقت لباس کو نکالنا بھی چاہے تو جلدی سے نہیں نکال پاتا، اور وہ یہاں اٹکتا ہے وہاں اٹکتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے لباس اتارنے میں بھی۔ تو فرمایا کہ یہ لباس، یعنی انہوں نے کسی تدبیر سے نہ خوف کو ہٹا سکے، نہ وہ لوگ کسی تدبیر سے اپنی بھوک پیاس مٹا سکے، اللہ نے ایسے چپکا دیا جیسے لباس چپک جاتا ہے، ایسے اللہ نے ان کو یہ دو مصیبتیں چپکا دی۔ اور پھر اخیر میں فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود یہ سب کیا تھا، بما کانوا یصنعون، ان کا اپنا عمل تھا۔ تو میرے دوستو، آج ہم اس بستی کے مسلمانوں کو یہی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی، کہ الحمدللہ اس ملک میں، اس ملک کے شہروں میں، اس اسٹیٹ کی اس بستی میں، اس قریے میں، اس قصبے میں اللہ نے آپ کو دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہے کہ آپ امن سے بھی رہ رہے ہیں اور روزی کی بھی فراوانی اللہ پاک دے رہا ہے، اور ہم ان سب سے متمتع ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن صورتحال بستیوں کی اس وقت میں یہ ہے کہ نہ تو امن کی قدر ہو رہی ہے اور نہ روزی کی قدر ہو رہی ہے، ہم دن بدن گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، طرح طرح کی معصیتیں عام ہو رہی ہیں، اور تعلیم یافتہ طبقے کی حالت الگ خراب ہو رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ، کالج کے بچے، لیکچررز، پروفیسرز، یہ تو انٹرنیٹ کی فتنے میں مبتلا ہیں، اور جو عوام الناس ہیں یہ طرح طرح کی بے حیائیوں میں مبتلا ہیں، بے پردگی، بے حجابی، بے نمازی پن، جھوٹ، دھوکہ، سودی کاروبار، رشوتیں لینا اور حرام خوری کرنا، چٹ فنڈ کے غلط کاروبار کے ذریعے سے پیسہ کمانا اور دھوکہ دہی کے دھندے کرنا، اور اس طریقے سے طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، اور ناجائز تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ بین المذاہب نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، یہاں تک خیال نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کے بغیر نکاح کا رشتہ جڑ نہیں سکتا، اس کو بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں کہ کبھی آج سے زیادہ نہیں، 25-30 سال پہلے کا مسلمان بھی مسلم سماج کے بارے میں اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا، آج وہ سب کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ صحتیں خراب ہو رہی ہیں، عمریں برباد ہو رہی ہیں،
جوانیاں داؤ پر لگ رہی ہیں، زندگیاں مایوس کن ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ بھی اس کے باوجود خوف خدا نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کا کھا رہے ہیں اور اللہ کے دی ہوئی روزی سے آنکھ دیکھ رہی ہے، تو اس سے ہم فاحش سائٹوں پر بیٹھ کر کے راتوں رات برے برے اور گندے گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، برائیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی روزی سے زبان بول رہی ہے، اس میں طاقت ہے، لیکن ہم اس زبان سے گانے گا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کھا رہے ہیں، لوگوں کو لڑا رہے ہیں، میاں بیوی کو جدا کر رہے ہیں، خاندانوں کو بچھڑا رہے ہیں، دوستوں میں فراق پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری زبان یہ حرکتیں کر رہی ہے، اور ہمارے کان غیبتیں سن رہی ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، موسیقی کے دل دادا ہو گئے۔ زمین سے آسمان پر جانے والی آوازوں میں نبی نے فرمایا 2 آوازیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں، ایک میت پر واویلا کرنے والی عورتوں کی آوازیں اور دوسرے موسیقی کی آوازیں۔ لیکن آج مسلمان دل دادا ہیں۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے سب لوگ پہلے زمانے میں لوریاں دے دے کر کلمے پڑھ پڑھ کے بچوں کو سنایا کرتے تھے، میں تو بچے کو میوزک لگا دیتا ہوں، میوزک سن سن کے سو جاتا ہے وہ، اور ابھی سے بچپن سے پیدائش سے اس کو میوزک کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے ایسے ہی کیا حیدرآباد میں، اور ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں اور الحمدللہ بہت نیک آدمی ہیں، لیکن ان کے والد بہت دولت مند آدمی تھے اور دین سے بالکل دور تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی پرورش کے لیے رقاصوں کو اور ناچنے والیوں کو رکھا تھا، اور ان کی پرورش کے لیے اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ عام نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں انہوں نے ہر طرح کے فتنے کے، گناہوں کی، نافرمانی کی، میوزک کے آلات خریدے تھے بچے کے واسطے، اور اسی میں اس کی پرورش کی تھی۔ یہ جب جوان ہوئے، پڑھنے کے قابل ہوئے، تو انہیں اس زمانے میں جب اتنے لوگ مسلمان، کوئی انگلش میڈیم پڑھتا نہیں تھا، اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں، یعنی اب ان کی عمر 80 برس کے قریب ہو رہی ہے، تو اس زمانے کی بات ہے جب وہ پڑھ رہے ہو، تو 70 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ انگلش میڈیم اسکول میں مشنری میں پڑھایا انہوں نے، پورے خاندان کی مخالفت کی، کہا ہم کو چھوڑ دو ہمارے حال پہ، ہمارا اپنا ایک سوچنا ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ان کو اس میں پڑھایا، اور پھر وہ رفتہ رفتہ جوان ہوئے، طبیعت میں آزادی آئی، آوارگی آئی، گانے باجے کی عادت پڑی، رقاصوں کے گود میں پلے تھے، وہی خیالات، وہی سوچ، وہی نظریے تھے۔ میں آپ کو اس کا انجام بتا رہا ہوں کہ جب وہ کالج میں پڑھتے تھے تو مرتد ہو گئے تھے، اور اسلام چھوڑ کر کے دوسرا دین اختیار کر لیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، سال 2 سال 3 سال کے بعد، وہ کچھ ریسرچ کر رہے تھے تو انہیں قادیانی اچھے لگے، تو انہوں نے قادیانیت اختیار کر لی، اور پھر بھی ایک گڑھے سے دوسرے گڑھے میں گرے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ کالج میں لیکچرر تھے تو کچھ اسٹڈی اور مطالعے کا سلسلہ ان کا جاری تھا، تو اس وقت انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور یہودیوں کو اپنے لیے پسند کر دیا، یہودیت اختیار کر لی۔ پھر خیر اللہ کا کرنا یہ ہوا، کیا چیز کام آئی اور کون سی نیکی آڑے آئی کہ بالآخر ان کو ایک دفعہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان مکہ مسجد میں حیدرآباد میں سننے کا موقع ملا۔ نام سن چکے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، تو سوچا کہ ذرا جا کے سنو، تو بیان میں بیٹھے، اور وہ بیان حضرت کا چھپا ہوا ہے جو خاتم النبیین کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ وہ عالمانہ اور عارفانہ بیان سنا تو ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ الحمدللہ آج بہت نیک آدمی ہیں، بہت اللہ والے ہیں، عمر کے آخری گھڑیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے درجے بلند کرے۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس ماحول میں بچے پرورش پائیں گے وہ ماحول ان کو کہاں کہاں تک پہنچا سکتا ہے، دہریت تک اور ارتداد تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن آج ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس ماحول میں پل رہے ہیں، ہمارے بچے کس ماحول میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے کس ماحول میں جی رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس واقعے میں بالآخر خدا کا فضل مل گیا،
لیکن ایسے کتنے واقعات ہیں، یہ ایک کے مقابلے میں 99 ایسے واقعات ہیں کہ پھر ان لوگوں کا تو ادھر ہی واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں بنا۔ اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے، علم دین سے آراستہ کیجیے، اللہ آپ کو حوصلہ دے تو حافظ و عالم بنائیے، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جو چاہے ان کو پڑھائیے، لیکن دین سکھائیے، ایمان سکھائیے، اخلاق سکھائیے۔ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیے، ہر بستی میں، ہر مسجد میں مضبوط قسم کا مکتب چلنا چاہیے، جس میں اسکول ایجوکیشن میں لگے ہوئے بچوں کو آگے 1 گھنٹے کے لیے جانا چاہیے۔ میں انگلینڈ گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کسی بھی شہر میں، 23 شہروں میں گیا انگلینڈ کے، شاید اتنے ہی یا ایک آدھ چھوٹ گیا ہوگا، لیکن ہر کسی شہر میں بھی میں نے دیکھا جتنے بھی مٹھی بھر مسلمان ہیں، وہ مسلمان دین سے دور نہیں ہیں، وہ اگرچہ فیشن میں ہیں اور طرح طرح کے وہاں کے کلچر کے مطابق ڈھل گئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ عقیدہ مضبوط، نماز کے پابند، مسجدوں کو جانے والے، اور شاید ہی ہر 2-4 گھر میں ایک گھر ضرور ایسا تھا جس کا کوئی بچہ مکمل حافظ قرآن، اور ایسے اچھے قرآن پڑھنے والے کہ چونکہ میں رمضان کے بھی 2-3 دن پایا وہاں پر، تو بچے ملے تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب دعا کیجئے، میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں قرآن سنانے، میں امریکہ جا رہا ہوں قرآن سنانے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں قرآن سنانے۔ بچے سب انگلینڈ کے بہت سارے بچے خود اس شہر میں بھی، اور ہم نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو اتنے حافظ ہیں ایک مسجد میں نوجوان کہ 2 رکعت 4 رکعت الگ الگ بدل کے ان حافظوں سے پڑھوائے، اور جس سے بھی پڑھوائے عربی لہجے میں بہترین قرآن کریم سنایا بچوں نے۔ اور یہ بھی چیز دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ہاں تو 1 دن 2 دن پڑھتے ہیں نماز، اس کے بعد سرکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور شروع میں 2-4 رکعت پڑھتے ہیں، ایک صف کم ہونی شروع ہوتی ہے، ایک تراویح میں 2 صف کم، پھر تراویح میں 2 صف کم، اب آخر میں 20 رکعت تک کون رہتا ہے؟ وہ جو نمازی پابند ہیں، بس وہ رہ جاتے ہیں، باقی سب نکل کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے انگلینڈ میں دیکھا پوری نماز ختم ہونے تک سب نوجوان مسجد کے اندر موجود، اور نماز کے بعد باہر نکل کے ایک دوسرے سے دعا سلام وغیرہ۔ تو اس کی وجہ میں نے تلاش کی کہ بھئی یہ ایسے ماحول میں جہاں ہم یہ سمجھے تھے کہ نوجوان جو ہیں وہ دین سے بالکل بے خبر اور دہریے ہوں گے، لیکن فیشن تو تھا ان کے اندر، لیکن دین کے اعتبار سے بہت مضبوط کیسے تھے، اتنے حافظ کیسے بنے۔ 20 مدرسے چل رہے ہیں، بخاری تک تعلیم ہو رہی ہے، لڑکیوں کے مدرسے چل رہے ہیں وہاں پر۔ بخاری خود ایک مدرسے کے جلسے میں گیا، شیخ یونس صاحب بخاری ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے وہاں پر۔ اس طرح کھوج کرنے پر پتہ چلا یہ سب برکت تھی وہاں کی ہر مسجد میں چلنے والے مکتب، ہر مسجد میں انتہائی منظم طریقے پر مکتب چلتا ہے انگلینڈ میں، اور اس مسجد کے جتنے مصلی ہوتے ہیں سب مصلی مسجد کے ممبر ہوتے ہیں، اور ان کے بچے کا مسجد میں مکتب میں آنا کمپلسری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ بچہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور صبح میں 1 گھنٹے کی تعلیم کے لیے آئے۔ 1 گھنٹے کی مکتب کی تعلیم سے یہ بچے اسکول ایجوکیشن میں گریجویٹ ہونے کے باوجود قرآن کے حافظ، یا کم از کم تجوید کے مطابق صحیح قرآن پڑھنے والے، دینیات سے واقف، عقیدوں سے واقف، پاکی ناپاکی سے واقف، مسائل سے واقف۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے بچے کو جو ہے ذرا، میں باہر رہتا ہوں، آپ کے پاس آیا تھا کہ تھوڑا موقع آپ اس کو وقت دیا کیجئے، میں اس کو بول کے جا رہا ہوں آپ سے ملتے رہا کرے۔ یہ کہ میں نے کہا بھائی آپ کو اب کیوں خیال آیا، یہ بچہ تو 18 سال کا معلوم ہوتا، اب کیوں خیال آیا آپ کو؟ کہنے لگے کہ بس کیا بتاؤں مول صاحب، شرمندہ ہوں، میں پھر بھی جو ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی فکر کر سکیں مسلمانوں کی۔ میں ان بچوں ہی کے خاطر ایک عرصے سے باہر رہتا ہوں، اور سعودی عرب میں کماتا ہوں، اور یہاں زیادہ ٹائم آ نہیں سکتا۔ ابھی میں آیا ہوا ہوں چھٹی میں، تو میں بچے کو ساتھ میں جگہ کے مسجد کو لے کے گیا نماز کے واسطے، تو میرے ساتھ یہ فجر میں نماز میں چلا، ہم مسبوق ہو گئے تھے، ہم کو 1 رکعت ملی تھی، نماز ختم کرنے کے بعد اجالا ہو گیا تھا، میرے بازو میرا بچہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے مانڈی پر، پیر پر جو ہے داغ دھبے کپڑوں پر مجھے نظر آیا، تو میں نے بعد میں باہر نکل کے اس سے پوچھا کہ بیٹا
یہ سب کپڑوں پر تمہارے کیا داغ دھبے؟ تو کہنے لگے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا پپا، ایسے کہا اس نے۔ تو میں نے پھر دیکھا کہ بھائی یہ بالغ ہو گیا ہے، اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اور اس کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ اس کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور ابھی تک اس کو یہ نہیں معلوم کہ جان بوجھ کر جنوبی یعنی جس کو نہانے کی حاجت ہو گئی ہے اگر وہ مسجد میں داخل ہو جائے تو کفر کا سبب ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اور یہ بھی نہیں معلوم کبھی کبھی ایسا ہو جاتا رات میں میرے کو بول رہا۔ تو ایسا تو حال ہو گیا، یہ حال نوجوانوں کا ہے۔ کبھی ہمارا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ملک میں اتنے مدرسے ہیں، اتنی دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اتنے دینی کام ہیں، اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، اتنا شعور ہے، اور یہ حالت ہے دین میں نوجوانوں کی، اور وہاں پر یہ تو سب ماحول نہیں ہے، اتنے علماء بھی نہیں، اتنے مراکز بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود سب کو مسئلے مسائل ضروری معلوم ہے۔ تو مکتب والا سسٹم آپ اپنے علاقوں میں رواج دیجئے، علماء کی خوشامد کیجئے، اور ہر مسجد میں بہترین مکتب چلنا چاہیے، زبردستی کا نہیں۔ زبردستی کے بہت چلتے ہیں، وہ مچھلی بازار سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے بچوں کی اس میں، اور باقاعدہ تعلیم اگر آپ 500-600 کا معلم رکھیں گے تو نہیں دے گا، کبھی بھی سکسیس نہیں ہو سکتے۔ آپ 2000 دیجئے، 3000 دیجئے 1 گھنٹہ پڑھانے کی، بہترین تنخواہ دے کے ایمان بچانے کے واسطے پیسہ مسجد کا نہیں خرچ کریں گے تو اور کس پر خرچ کریں گے؟ یہ مسجد کی دیواریں، یہ شاندار مینار، یہ قیمتی ماربل، یہ جو ہے مکرانہ سے لا کر بچھائے گئے قیمتی پتھر، یہ ایمان بچائیں گے مسلمانوں کے؟ یہ قالینیں ترکی اور سعودی کی ایمان بچائیں گے؟ یہ بڑے بڑے مسجد کے اندر آج شہروں میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، خالی شوریا پہ چپلیں رکھنے کے لیے بھی قیمتی سے قیمتی انتظام کیا جا رہا ہے، وضو خانوں کے اوپر ٹائلز لگائے جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں ٹائلز لگائے جا رہے ہیں۔ صفائی ستھرائی اچھی چیز ہے، لیکن جو پیسہ مسجد پر خرچ ہو رہا ہے، یاد رکھیے مسجد قوم کا ایمان نہیں بچائے گی، مسجد میں ہونے والی ایکٹیویٹیز سے قوم کا ایمان بچے گا، چاہے وہ چھپر کی مسجد میں ہو۔ کبھی غور کرو اس مسجد کے اندر، اس مسجد کا تصور کرو جس کی چھت ہاتھ اٹھانے سے لگ جاتی، صرف 8 فٹ پر چھت تھی، کھجور کی لکڑیوں پر کھجور کے پتے بچھا کر مٹی بچھا دی گئی تھی، اور سجدہ کرتے تھے نبیوں کے امام، تو پیشانی مبارک کو کیچڑ لگ جاتا تھا۔ اس مسجد نے سارے عالم میں ہدایت کا ڈنکا پیٹا ہے، اور آج کی کروڑوں نے اربوں ڈالرز کی بنی ہوئی مسجد سے کتنا فیض پھیل رہا ہے دنیا کے اندر، آپ فرق کر سکتے ہیں۔ مسجد کی عمارتوں سے نہیں پھیلے گا دین، مسجد کے اندر مسجد والے اعمال سے دین پھیلے گا۔ ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے، اور ہر مسجد میں بچوں کو ایمان بتایا جانا چاہیے، اللہ کا اور اس کے نبی کا تعارف کرایا جانا چاہیے، ورنہ آج میڈیا جس طرح مسلمانوں کی شبیہ بگاڑ کر پیش کر رہا ہے، کل مسلمان ہی کہنے لگیں گے یہ اسلام ہی نے ہم کو بدنام کر دیا ہے، یہ اسلام ہی نے ہم کو دنیا میں جینے کے قابل نہیں رکھا۔ یہ مسلمان کی زبان سے نکلے گا، اور آج بھی بعض مسلمانوں کی زبانوں سے نکل رہا ہے۔ میرے دوستو، اس دن کا انتظار مت کرو، عام مسجد کے نظاموں کو درست کرو۔ جو مسجد کمیٹیاں چلاتے ہیں وہ مسجد کی فکر کریں، مسجد بناؤ، اللہ نے دیا ہے تو اچھی سے اچھی بناؤ، لیکن مسجد میں جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے اس پیسے کو بچاؤ۔ مسجد کی تزئین پر زیادہ پیسہ چندے سے خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے جیب سے بنا رہا ہے تو وہ تو خوبصورتی پر پیسہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن جو کلیکشن کر کے کر رہا ہے اس کو زیادہ پیسہ خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ فتویٰ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ پیسے سے خدام دین کو اچھی تنخواہیں دے کر اچھی تعلیم کا بندوبست کرائیے، اچھی تعلیم کا بندوبست کرائیے۔ اللہ پوچھے گا متولی سے، مسجد کے متولی صاحب، مسجد کے ٹرسٹی صاحب، مسجد کے ٹرسٹی صاحب بلکہ دنیا والوں سے تعریف کرا لے کے قیامت میں گردن نہیں بچا لے سکتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی متولی بچے گا، اللہ کی پکڑ سے وہی ٹرسٹی بچے گا جو ٹرسٹی مسجد میں ملت کے محلے کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیا ہو، اور جو مسلمانوں کے دین کی حفاظت کی فکریں کیا ہو، اور اس کے اسباب علماء سے پوچھ کے بنائے ہوں،
وہی ٹرسٹی بچے گا، ورنہ ہر ٹرسٹی اس مسجد کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو موقع دیا تھا ملت کو بچانے کا، اور اس نے ملت کی کوئی پرواہ نہیں کی، صرف کرسی اور اپنے اقتدار کا غرور میں مبتلا رہا۔ میرے دوستو، سیٹیں دنیا میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن قیامت میں اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ منصب، بڑا ہونا، ذمہ دار ہونا، دینی ہو یا دنیاوی ہو، کوئی سا بھی، آج اچھے لگ رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں، لیکن یہ مزے نکل جائیں گے اس وقت جب اگر ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے یہی درد دل رکھنا چاہتا تھا، اور اس آیت شریفہ کی روشنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہمیں امن کی نعمت ملی ہوئی ہے اور ہمیں رزق کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اللہ نے جس بستی کی مثال دی ہے، خدا نہ کرے کبھی ہم اس جیسی بستی بن جائیں اور پھر وہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے اذاقہم اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون کا فیصلہ فرما دے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ نے رحمت کا دروازہ کھولا، دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، اور اللہ نے بند کر دیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں، اپنی بستیوں میں دین کو، دیانت کو، امانت کو، استقامت کو پیدا کریں، حلال کھانے اور حلال کمانے کے اوپر توجہ دیں اور اس پر محنت کریں، حرام ذرائع کو یکلخت چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ روزی رساں ہیں، ہم حلال راستہ اختیار کریں گے، اللہ اس سے بھی روزی دے گا وہی، اور حرام اختیار کریں گے تو روزی وہیں سے ملے گی، لیکن حلال پر ہم کامیاب ہوں گے اور حرام سے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے دھندے کاروبار صحیح کیجئے، شادی بیاہ میں فضول خرچیاں بند کیجئے، اور سادگی و سنت کے مطابق شادیاں کرنے کو رواج دیجئے، علم کو عام کیجئے، اور دین کی محنت و دعوت کا اہتمام کیجئے، اور ماشاءاللہ سے مدارس آپ کے ہاں جو چلتے ہیں ان کی سرپرستی کیجئے، حمایت کیجئے، اور یہ مدرسوں میں اس علاقے میں یہ چھوٹی چھوٹی تعداد ہے، یہ قابل فکر ہے، مسلمانوں کی بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ کتنے بچے آوارہ پھر رہے ہیں، ان بچوں کو پکڑ کر ان کے خرچوں کی ذمہ داری لے کر کیا یہاں کے مالدار لوگ انہیں مدرسوں میں شریک نہیں کر سکتے؟ اگر کریں گے آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا، اس بچے کی زندگی اور آخرت برباد ہونے سے بچ جائے گی، اور مسجدوں کو اور قوم کو امام اور علماء اور حفاظ ملیں گے۔ کتنا بڑا کام ہوگا، لیکن ہم فکر ہی نہیں کرتے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے امت کا، ہم امت کے غم کے بغیر جی رہے ہیں۔ جس سینے میں امت کا غم نہیں وہ نبی سے نسبت کے لائق نہیں، اس لیے اپنے سینوں میں امت کا غم پیدا کیجیے، امت کی فکر کیجیے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ، کوئی فتنہ ہمارے قریب نہیں آئے گا، اور آپس میں مودتیں محبتیں پیدا ہوں گی، اور بڑے پیار کی زندگی ملے گی، اور بڑے فخر کی موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت نے بہت ہی قیمتی نصائح ہمیں فرمائی ہے۔ دعا کرے اور نیت بھی کرے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ ہم کو اس کی سمجھ بھی دے اور عمل کی بھی توفیق دے، اور مزید دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور زمینی آسمانی بلاؤں سے تا دیر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اب دعا ہوگی، سب دعا۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأشياعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ بالخصوص اپنے دین اور اپنی قوم کے دین کی طرف سے جو غفلت ہم نے اب تک برتی ہے اسے اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ جو زندگی باقی ہے اس میں دین سیکھنے، دین سکھانے، دین پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا جس کو آپ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اپنی اپنی صلاحیتوں کو آپ کے دین کی حمایت و حفاظت پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. عالموں کو اپنے علم کے ذریعے اور دینداروں کو اپنے دین کے ذریعے، مالداروں کو اپنے مال کے ذریعے، علم والوں کو اپنے علم کے ذریعے اور پیشے اور ہنر والوں کو اپنے پیشوں اور ہنر کے ذریعے، سماج کی خدمت گزاروں کو اپنے منصب کے ذریعے، سیاسی رہنماؤں کو اپنے منصب کے ذریعے، اللہ ہر ایک کو آپ نے کوئی خصوصیت عطا فرمائی ہے، ہر ایک کو اپنی خصوصیت آپ کے دین اور آپ کے بندوں کی حمایت و حفاظت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائیے اور اپنے بندوں کی خدمت کا شوق عطا فرمائیے. اے مولا کریم گھر گھر دین کو عام فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مسجدوں میں، ہماری گلی کوچوں میں اپنی قرآن کی تعلیم کے انتظام فرما دیجئے. کوئی بچہ مسلمان کا قرآن نہ پڑھے ایسا نہ رہے. اے اللہ اپنے کرم سے اس کا انتظام فرما دیجئے. اے مولا کریم مدارس کی حمایت و حفاظت فرمائیے. جو بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، جو بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی حمایت فرمائیے. ان کے سرپرستوں کو حوصلہ عطا فرمائیے، انہیں صبر و انتظار کا موقع عطا فرمائیے. اے اللہ ان بچوں کے پڑھنے اور فارغ ہونے تک وہ انتظار کریں، اس کی انہیں توفیق عطا فرمائیے. اے مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سماج کی اصلاح کے اسباب پیدا فرمائیے. ہمارے اندر جتنی برائیاں در آئی ہیں اور جتنے گندے کام ہو رہے ہیں ان سب کے خاتمے کی ہمت نصیب فرمائیے. اے اللہ سنت کے مطابق نکاحوں کو عام فرما دیجئے. اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے حرام کاروبار سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اکل حلال کا شوق اور اس کی ہمت نصیب فرمائیے. آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائیے. اے مولا کریم اپنے کرم سے بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. مقروضوں کے قرضے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما دیجئے. جو بچے پڑھ رہے محنت سے پڑھنا نصیب فرمائیے. جو پڑھ کر جاب ڈھونڈ رہے انہیں اچھی جاب عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اموال میں برکت نصیب فرمائیے، ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرمائیے، ہماری عمروں اور صحتوں میں برکت نصیب فرمائیے، ہمیں عبادت کا ذوق نصیب فرمائیے. اللہ اپنے کرم سے سب کو قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لینے کی توفیق عطا فرمائیے اور پڑھتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اے مولا کریم ان بیاہی بیٹیوں کے لیے جوڑ کے رشتے اور سہولت کے نکاح مقدر فرما دیجئے. اے اللہ جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں مصیبتوں سے نکالیے. جو قیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجئے. جو مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی برات کے اسباب پیدا فرما دیجئے. اے مولا کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرمائیے. جو ہم نے مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجئے. اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے. اے اللہ امن و امان چاہنے والوں کو غالب فرمائیے، بدامنی چاہنے والوں کو مغلوب فرما دیجئے. اے مولا ہماری دعاؤں کو سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں کی گئی دعاؤں اور آہوں کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ. بھائی آپ تمام حضرات کا جلسہ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح